فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ظہرانہ دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل کی ملاقات انتہائی خوشگوار ماحول میں 2 گھنٹے تک جاری رہی۔ دونوں لیڈرز نے متعدد اور وسیع معاملات پر بات چیت کی۔ ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات مفصل طریقے سے زیر بحث آئے۔ صدر ٹرمپ نے آرمی چیف کی پاکستان سے لگن اور عزم کی تعریف کی۔ ایران اسرائیل جنگ پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر دورہ امریکہ کے دوران مزید اہم ملاقاتیں بھی کریں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملنا اعزاز، انہیں جنگ روکنے پر شکریہ ادا کرنے کے لیے دعوت دی گئی تھی۔ پاکستان اور بھارت دونوں جوہری طاقتیں ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ کہ وہ جنگ کی طرف نہیں گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا کہ پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدے پر بات چیت ہو رہی ہے۔ پاکستانی عہدیداروں سے ایران کے معاملے پر بھی بات چیت کی گئی ہے۔ پاکستان ایران کو ہم سے بہتر جانتا ہے، نہیں چاہتے کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پاکستانیوں سے اظہار محبت، پاکستان کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، آئی لو یو پاکستان، پاکستانی بہت اچھے لوگ ہیں، میں پاکستان کو بہت پسند کرتا ہوں۔ پاکستان اہم ایٹمی طاقت ہے، میں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ رکوائی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بااثر شخصیت ہیں۔ آرمی چیف نے بھارت سے جنگ بندی میں اہم کردار ادا کیا۔ امریکی صدر اس سے پہلے بھی کئی بار پاکستان کی تعریفیں کر چکے ہیں۔ ایران اسرائیل جنگ میں شامل ہونے سے متعلق ابھی فیصلہ نہیں کیا، کوئی نہیں جانتا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ امریکی صدر کی قومی سلامتی کمیٹی سے ملاقات کے بعد گفتگو، کہا ہو سکتا ہے میں ایران پر حملوں کا حکم دوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حملوں کا حکم نہ دوں۔ ایران کے ساتھ مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے۔ روس ایران کی ثالثی سے پہلے یوکرین جنگ بند کرے۔ دوسری طرف امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ نے ایران پر حملے کی منظوری کو حتمی حکم تک روک دیا ہے۔ صدر ٹرمپ پر امید ہے کہ تہران اپنا جوہری پروگرام ترک کر دے۔ دھمکیاں ان کو دو جو دھمکیوں سے ڈر جائیں۔ ایرانی قوم ڈکٹیشن اور دھمکیوں کے آگے جھکنے والی نہیں، سرنڈر نہیں کریں گے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا امریکی صدر ٹرمپ کو جواب، قوم سے خطاب میں کہا کہ ایرانی قوم کبھی ہتھیار نہیں ڈالے گی۔ امریکہ کی کوئی بھی فوجی مداخلت اسے ناقابل تلافی نقصان پہنچائے گی۔ امریکہ جنگ میں کودا تو اسے معلوم ہے کہ ایران سے زیادہ اس کا نقصان ہوگا۔ ایران سے مذاکرات کے دروازے کھلنے لگے۔ جرمنی، فرانس، برطانیہ کے وزرائے خارجہ اور یورپی یونین کے سفارتکار ایران سے مذاکرات کریں گے۔ تینوں وزرائے خارجہ ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ جوہری مذاکرات کریں گے۔ مذاکرات جمعے کو جنیوا میں ہوں گے۔ ایران اسرائیل جنگ پر سلامتی کونسل کا اجلاس بھی جمعے کو ہوگا۔ اسرائیل عالمی اور خطے کے امن کے لیے خطرہ، ایران کے خلاف کھلی جارحیت کی، سینکڑوں لوگ زخمی اور شہید ہو گئے۔ عالمی برادری جنگ روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایک بار پھر برادر ملک سے یکجہتی کا اظہار۔ وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا، غزہ میں بھی ظلم کا بازار گرم ہے، عالمی ضمیر کب جاگے گا؟ ترکیہ میں OIC اجلاس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پاکستانی موقف پیش کریں گے۔ وزیر اعظم بھارت کے خلاف عظیم فتح پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار، بلاول بھٹو کی قیادت میں سفارتی وفد کی بھرپور کوششوں کی ستائش۔ تہران کا اسرائیل پر نیا حملہ، مقبوضہ علاقوں کی طرف 3 سجیل میزائل داغ دیے۔ تل ابیب اور یروشلم دھماکوں سے گونج اٹھے۔ اسرائیل کا دفاعی نظام آئرن ڈوم ایرانی میزائلوں کو روکنے میں ناکام۔ ایرانی فوج کے مطابق اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس اور آپریشن پلاننگ سینٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی حملوں میں مزید 3 اسرائیلی ہلاک، درجنوں زخمی ہوئے۔ ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 27 ہو گئی ہے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ تازہ حملوں میں فرسٹ جنریشن فتح میزائل استعمال کیے گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق ایرانی فورسز نے جواد آباد میں F-35 جنگی طیارہ تباہ کر دیا۔ اصفہان شہر میں اسرائیلی ہرمیس ڈرون کو گرانے کی فوٹیج جاری۔ ایرانی فورسز کے ہاتھوں گرائے گئے اسرائیلی ڈرونز کی تعداد 17 ہو گئی ہے۔
اور کراچی میں راشد منہاس روڈ کے قریب ڈمپر کار پر الٹ گیا. ہیوی مشینری کی مدد سے ڈمپر کے نیچے دبنے والی گاڑی کو نکالا گیا. گاڑی میں پھنسی ایک خاتون اور بچی جاں بحق ہو گئی. 2 افراد شدید زخمی. لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا.